آخری ادب 60، تنہا اپنی دعا پر قناعت نہ کرے، صرف اپنی دعا پر قناعت کہ میں اپنے لیے دعا کروں نہیں، فرماتے ہیں نیک لوگوں سے دعا کروائے، بچوں سے دعا کروائے، مسکین سے دعا کروائے، بیوہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرے، اس لیے کہ ان سے بھی دعا چاہے گا تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ ان سے دعا صرف اپنے لیے دعا کرتا رہے اور خود ہم سوچتے ہیں یار وہ دعا اس سے کرواؤں گا تو قبول ہوگی کہ نہیں کیا معلوم۔ تو صرف آپ اپنے لیے دعا نہیں کرنا ہے، آپ دوسروں سے بھی دعا کروائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اے موسیٰ مجھ سے مانگو لیکن اس منہ سے مانگو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اب نبی گناہ نہیں کر سکتا، معصوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اے موسیٰ اس منہ سے مانگو جس سے گناہ نہیں کیا ہے۔ اب نبی بھی تو عاجز ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اس کے اندر اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا مولا میں تو پہلے ہی گناہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اسلام لا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا میں اسلام لے کر کے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ میں تو پہلے سے مسلمان ہوں۔ اللہ کا حکم آئے تو اللہ کے انبیاء عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری پیدا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس منہ سے دعا کرو جس منہ سے گناہ نہیں کیا، کہا مولا وہ منہ کہاں سے لاؤں، یہ ہے عاجزی۔ جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے معصوم بنایا، لیکن کہا مولا وہ منہ کہاں سے لاؤں، فرمایا اللہ نے اوروں سے دعا کرا کیونکہ ان کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا۔ میں گنہگار بہت ہوں لیکن میرے گناہ آپ کے منہ سے نہیں ہیں، آپ گنہگار ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا گناہ میرے منہ سے نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے لیے آپ سے دعا کراؤں گا تو اب میرے لیے اس منہ سے دعا ہو رہی ہے جس منہ سے میں نے گناہ نہیں کیا ہے، اور آپ مجھ سے دعا کروائیں تو آپ کے لیے دعا اس منہ سے ہو رہی جس سے آپ نے گناہ نہیں کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ شریف کے بچوں سے دعا کرواتے تھے، کہو اللہ عمر کو بخش دے۔ فاروق اعظم مدینہ شریف کے بچوں سے کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ عمر کو بخش دے۔ اس لیے میرے عزیزو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن صرف اپنے لیے ہی دعا مت کرو کہ بس میں ہی اپنے لیے دعا کروں، بچوں سے دعا کرواؤ، بزرگوں سے دعا کرواؤ، علماء سے دعا کرواؤ، نیک لوگوں سے دعا کرواؤ، مسکین پہ صدقہ کرو، بیوہ عورتوں پہ صدقہ کرو، اس لیے کہ صدقہ کرنا بھی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ اب یہ 60 آداب بیان ہوئے ہیں جو حضرت کے والد گرامی نے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت نے اس میں کتنا اضافہ کیا، 9۔ یہ دوسری فصل تھی۔ یہ کتاب آپ لوگ لے لیں، ٹھیک ہے، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں تیسری فصل جو رکھی ہے قبولیت کے اوقات کیا کیا ہے، ہر طرح سے جامع ہے۔ قبولیت کے اوقات، وقت کون کون سے، 45 وقتوں کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں 36 میرے ابا جان نے بیان کیے اور 9 اس فقیر قادری نے بیان کیے۔ قبولیت تیسری فصل۔ چوتھی فصل قبولیت کی جگہیں کون کون سی ہیں، وقت بھی ہے، ادب تو میں نے بیان کر ہی دیا پورا، وقت بھی بیان کیا، 45 وقت۔ قبولیت کی جگہیں کون کون سی ہیں، 44 جگہیں بیان ہوئی ہیں، 44 جگہیں۔ فرمایا 23 ابا جان نے بیان کیے، 21 اس فقیر قادری نے بیان کیا ہے۔ 44 جگہیں دعائیں جہاں قبول ہوتی ہیں، ان 44 جگہوں میں سے ایک میرے سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ کا دربار بھی ہے، ٹھیک ہے، دربار بھی ہے، وہ مجاوروں کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ 5ویں فصل میں اعلیٰ حضرت نے اسم اعظم کو بیان کیا ہے اور ان کلمات کو بیان کیا ہے کہ جن کلموں کے ذریعے دعا کرو تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو کتنے کلمات، 20 کلمات بیان کیے۔ فرمایا 9 ابا جان نے بیان کیے، 11 اس فقیر سگے کوئے قادری غوث پاک کی بارگاہ کے کتے نے بیان کیا ہے۔ 11 نسبت بھی وہی ہے اور اپنی نسبت بھی ادھر کی ہے۔ اس میں سے ایک اسم اعظم یہ بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی اسم اعظم ہے، اور یہ پہلے نمبر بھی بیان ہوا ہے۔ اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین بھی اسم اعظم ہے۔ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی اسم اعظم ہے، اس کو پڑھو پورا۔ 20 اسم اعظم بیان کیے،
اس کے بعد میں چھٹی فصل میں بیان کیا کون کون سی چیزیں تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی ہیں. یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا, ورنہ دعا کر رہے ہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی, رکاوٹ بن رہی ہیں. فرمایا 15 چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں کے قبول ہونے میں آڑے آتی ہے. 5 ابا جان نے بیان کیے, 10 اس فقیر قادری نے بیان فرمایا ہے. یہ اس کتاب کی خصوصیت میں ایک نگاہ میں آپ کے سامنے رکھا. چھٹی فصل, 7ویں فصل, کن کن باتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے, کن کن باتوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے. فرمایا 15 باتیں ایسی ہیں جن کی دعا نہیں کرنی چاہیے. 12 ابا جان نے بیان کیے, 3 اس فقیر قادری نے بیان فرمایا کہ ان کی دعا نہیں کرنی چاہیے. 7ویں فصل ہو گئی. اس کے بعد میں 8ویں فصل فرمایا ان لوگوں کے بیان میں ہے, 8ویں فصل ان لوگوں کا بیان ہے جن کی دعا قبول ہوتی ہے. مستجاب الدعوات, جو دعا کریں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. فرمایا ایسے لوگ 19 طرح کے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 8 ابا جان نے بیان کیے ہیں, 11 اس فقیر قادری نے بیان فرمایا ہے. اس لیے تو اس کا نام ہے نا احسن الولا لآداب الدعاء, ابا جان کی کتاب کا نام. اور امام اہل سنت میرے رضا کی کتاب کا نام ذیل المدعا لآحسن الولا. دونوں کا ملا کر کے یہ فضائل دعا کا خوبصورت گلاب کا دستہ ہمارے سامنے سجا ہوا ہے آج. ورنہ میں اتنی شان سے بیان کہاں کرتا, اور اتنی شان سے آپ سنتے کہاں. نہ ہمارے پاس مواد ہوتے, نہ ہم سنانے کے لیے تیار ہوتے. یہ تو رضا نے تیار کر کے دے دیا, ہم مزے سے کھا بھی رہے ہیں اور آپ مزے سے اس کا لطف بھی لے رہے ہیں. یہ سب امام ہے, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. یہ 8ویں فصل ہے. 9ویں فصل میں بیان کیا ہے ان کاموں کو کہ اگر وہ کام کیا جائے بس کافی ہے, دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں جو بیان کیا وہ بیان کر دیتا ہوں. صرف 3 کام ہے, صرف 3 کام ہے. مجھ پر اللہ رب العزت کا بڑا خصوصی کرم ہے. میں اس کو آج پڑھا, حقیقت میں اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے آج تک فضائل دعا کو نہیں پڑھا. تو آپ کے صدقے میں میرا بھی بھلا ہو گیا ہے نا. آپ کو بتانا ہوا تو میں نے بھی بہت اچھے سے مطالعہ کیا ہے. میں مزار شریف پہ جاتا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ دعا درود شریف پڑھتا ہوں یا تو تلاوت قرآن. سمجھ میں نہیں آتا کہ دعا کیا کریں, کیا کہیں. آج جب پڑھا نا, اعلیٰ حضرت نے 9ویں فصل لکھی ہے, 3 کام ایسے ہیں کہ آپ صرف وہ کام کیجئے, آپ کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلا کام, مصطفیٰ جان رحمت پہ درود شریف پڑھیے. درود شریف پڑھیے, الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس پر حضرت ابی ابن کعب کا واقعہ بھی آپ بارہا سنتے رہتے ہیں. حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ دعا کرنے سے زیادہ جو ہے درود پڑھا کرو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کرے گا, درود پڑھے گا صرف, تو خدا تیرے دنیا اور آخرت کے سب کام بنا دے گا. صرف درود پڑھنا ہے, دعا نہیں کرنی ہے, دعا کا کام چل جائے گا. دوسرا فرمایا ذکر الہی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تسبیح فاطمہ پڑھیے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. ذکر الہی ہے. بھی آپ کو الگ سے دعا کی ضرورت نہیں. فرمایا تیسری چیز کیا ہے, کہا تیسری چیز ہے تلاوت قرآن مجید. یہ 3 چیز یاد رکھ لیجیے آپ, درود شریف, ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید. یہ 3 کام اگر آپ کر رہے ہیں اور دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا, مایوس مت ہونا. آپ جتنی دیر پڑھ رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی تھی. وہ الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ خود فرماتا ہے درود پڑھو, میرا ذکر کرو اور میرے کلام کی تلاوت کرو, تم مانگنے سے زیادہ بہتر تمہیں عطا کروں گا. یہ تو اس مولا کا خود کا فرما. یہ 9 فصل ہو گئی. 10ویں فصل میں کچھ سوالات ہیں دعا سے متعلق. جیسے ہمارے یہاں بھی پروگرام ہوتا ہے تو کچھ آپ کو ڈاٹس رہتے ہیں نا, تو آخر میں حل ہوتا ہے. تو یہ 9 فصل میں جتنے ڈاٹس تھے وہ سب اعلیٰ حضرت نے 10ویں فصل میں حل کیا ہے. تو اس میں جو سوالات تھے اس کے جوابات عطا فرمائے. پھر اخیر میں ایک تزئیل اعلیٰ حضرت نے قائم کیا. تزئیل, تا غا ڈبل یا لام, تزئیل. اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ
کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے اور بغیر ضرورت شرعیہ کے کسی سے مانگنا نہیں چاہیے، اور جب کسی سے مانگنا ہو تو کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سا وقت ہے جو ضرورت شرعی ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اگر وہ ضرورت شرعی نہ پائی جائے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ تزیل کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، اور پھر اخیر میں خاتمہ بیان کیا ہے۔ خاتمے کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے نماز حاجت کی ترکیب، ضرورت کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، نفل نماز، کوئی ہمیں ضرورت ہے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، تو نماز حاجت کی ترکیب بیان فرمائی اعلیٰ حضرت نے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ رسالہ ایک مکمل رہنما ہے، ایک مکمل گلدستہ ہے، ایک مکمل ایسا پھول ہے جو ہماری دعاؤں کو خوشبو سے معطر کرنے کے لیے کافی ہے، ہماری دعاؤں کو۔ اس لیے میں چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے پورا بیان نہیں کیا، میں نے صرف اشارہ کیا تو اتنا وقت ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی طرف اگر کوئی اشارہ کر دے تو اتنا وقت ہو جاتا، بیان ہوگا تو کیسے ہوگا؟ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، ذرا اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلاؤ۔ ایک خبیث اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ایسا لکھا ہے، بڑے بڑے عالم تو فتاوی رضویہ پڑھ نہیں پاتے ہیں، یہ گٹر میں موتنے والا کہتا ہے فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہوا ہے، جانور۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اصل میں مجھے بہت جلال آتا ہے جب کوئی اعلیٰ حضرت کے خلاف بات کرتا ہے تو، اس لیے کہ امام احمد رضا کی ذات معمولی ذات نہیں ہے، اس بندے نے ہمارے عشق رسول کی حفاظت کی ہے، اور جو حضور کے عشق کی حفاظت کرتا ہے نا وہ ہمارے باپ سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ وہ میرے باپ کی کوئی حیثیت نہیں امام احمد رضا کے قدموں کے مقابلے میں۔ یقیناً میرا باپ میرے لیے جنت ہے، لیکن اگر عشق رسول نہ ہوتا تو کیا تیرا باپ تجھے جنت دلا دیتا؟ ہرگز نہیں۔ تو جس دولت کی بنیاد پر اصل جنت ہے وہ دولت تو امام احمد رضا نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یہ ایڈریس کس نے دیا ہے؟ امام احمد رضا نے دیا ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ راستہ کس نے بتایا؟ امام احمد رضا نے بتایا ہے۔ اس لیے یہ جو پھالتو جو میں یہ اصل میں جب یہ تصور میں آتے ہیں تو پھر مجھے جلال آتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دیکھیں نظر آپ، صرف دعا کے آداب پر احمد رضا کے باپ نے اور قلم اٹھایا، انہوں نے 60 آداب بیان کر دیے ہیں، ان کو تو ایک ادب بھی نہیں پتا ہوگا، اور چلے ہیں اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے کے لیے۔ کسی نے سچ کہا تھا، کسی نے کیا، ماررہ شریف کے ہمارے آقا سید نجیب میاں صاحب قبلہ نے سچ کہا تھا، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے باپ کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے، تمہاری ماں کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے۔ پانی کہیں اور کا رہے گا تو سمجھ میں اعلیٰ حضرت کبھی نہیں آ سکتے ہیں، سمجھے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے تب جا کر کے اعلیٰ حضرت سمجھ میں آتے ہیں۔ جس طرح حضور کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، ایسے حضور کے اس عاشق کو بھی کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے آپ لوگ یہ کتاب خریدیں گے انشاءاللہ، میرے سے مت خریدیے گا، میرے پاس دکان نہیں ہے۔ یہ اس کا نام ہے فضائل دعا، ہے نا؟ کیا نام ہے اس کا؟ فضائل دعا۔ اور بھی لوگوں نے لکھی ہے، آپ کہنا علامہ نقی علی خان والی، کیا؟ علامہ نقی علی خان والی، بہت بہترین ہے، آپ ذرا پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حقیقت میں دعا کرنے کا جو صحیح معنوں میں طریقہ ہے نا، وہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو پڑھیے اور دعا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ نماز کی کمپلیٹ ہونے کے بعد آج ہمارا یہ درس تھا دعا کے حوالے سے۔